آج میں تہذیب حافظ کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تہذیب حافظ کو آپ ضرور جانتے ہوں گے، نوجوان شاعر ہیں، جدید دور کے، جدید لب و لہجہ، اور کافی مشہور بھی ہیں۔ ان کی بہت ساری غزلیں میڈیا میں بھی آتی رہتی ہیں، اور ان کی کئی غزلیں مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ انہی میں سے غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ لفظوں کا رکھ رکھاؤ اور برتاؤ ان کے یہاں دوسرے شاعروں سے قطعی مختلف ہے۔ تو ہے کہ پہلا شعر ہے کہ کیا خبر اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا، جب وہ ان ہاتھوں سے پہلی مرتبہ روشن ہوا۔ یہ کسی شخص کے روشن ہونے کی بات ہو رہی ہے جو ان کے ہاتھوں سے روشن ہوا، کہ کیا خبر اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا۔ صرف یہ نہیں کہ وہ شخص روشن ہوا، بلکہ اس کے توسط سے اور بھی کئی چیزیں اور بھی کئی منظر جو ہے وہ سب روشن ہو گئے۔ روشن ہوا جو اس غزل کا ردیف ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ ہر شعر میں اس کے معنویت بدل جاتی ہے۔ اور دیکھیے کہ روشن تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا، کس کے بجھنے پر میں آج اس کی جگہ روشن ہوا۔ کوئی تھی ان کی محبوب جو ان سے الگ تھی، جنہیں یہ تو چاہتے تھے لیکن وہ شاید نہیں چاہتی تھی، وہ کسی اور کو چاہتی ہوگی، لیکن جب وہ مر گیا، اس کی موت جب ہو گئی، تو پھر یہی سہارا بچا، اس لیے اس کے سینے سے ہی آ کر روئی، وہ لگ کر کے روئی۔ تو اسے حیرت ہو رہی ہے کہ وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا، وہ شخص کون تھا جو مر گیا، اور کس کے مرنے پر آج میں روشن ہوا، اس کی جگہ پر میں آ گیا ہوں، یا اس کی جگہ پر میرا شمار ہو رہا ہے۔ تو یہاں روشن ہونے کی مراد ہے اس کی جگہ پر آ جانا، اس کی جگہ لے لینا۔ تو وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا، کس کے بجھنے پر میں آج اس کی جگہ روشن ہوا۔ ویسے میں ان راستوں اور طاقچوں کا تھا نہیں۔ طاقچے پرانے زمانوں کے مکان میں جب بجلی نہیں ہوا کرتی تھی تو طاقچے ہوا کرتے جن میں چراغ رکھا جاتا تھا، دیواروں میں ایک طاق نما کوئی چیز ہوتی، طاق سے طاقچے بھی کہتے ہیں، اسی میں چراغ رکھے جاتے تھے اور روشنی ہوتی تھی۔ تو ہے کہ ویسے میں ان راستوں، اب چراغ کو دو جگہ تو خاص طور سے رکھا جاتا ہے، یا تو راستوں میں رکھا جاتا ہے تاکہ راستے روشن ہوں، یا پھر طاقچوں میں رکھا جاتا ہے جس سے گھر روشن ہو۔ تو ویسے میں ان راستوں اور طاقچوں کا تھا نہیں، پھر بھی تو نے جس جگہ پر رکھ دیا روشن ہوا۔ یہ محض تیری مرضی تھی، میں نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو تیری مرضی کے حوالے کر دیا ہے کہ تو نے جس جگہ رکھ دیا میں وہیں روشن ہوا، میں وہیں رہ گیا، میں اسی حال میں خوش رہ گیا جس حال میں تو نے رکھا۔ تو نے جہاں بھی مجھے رکھا میں وہیں اور اسی حال میں، جس حال میں تو نے رکھا میں خوش رہ گیا، حالانکہ میں ان راستوں یا طاقچوں کا تھا نہیں۔ خود کو ایک چراغ سے تشبیہ دینا اور خود کو روشن بتانا، یہ واقعی ایک الگ ترکیب ہے، ایک انوکھی ترکیب ہے، جدید ہے۔ یہ بالکل بڑا خوبصورت سا رنگ آیا ہے اس شعر میں کہ ویسے میں ان راستوں اور طاقچوں کا تھا نہیں، پھر بھی تو نے جس جگہ پر رکھ دیا روشن ہوا۔ میرے جانے پر سبھی روئے، بہت روئے، مگر ایک دیا میرے توقع کے سوا روشن ہوا۔ جب یہ جا رہے تھے، اب یا تو یہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے یا پھر اس دنیا سے ہی جا رہے تھے، تو ان پر بہت لوگ روئے، جو بھی ان کے اپنے تھے سارے لوگ روئے۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کی آنکھیں ضرور بھیگیں گی میری جدائی میں، وہ سب بہت روئے۔ لیکن ایک حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ایک دیا ایسا روشن ہوا، مطلب ایک آنکھیں اس طرح روئیں جن آنکھوں سے انہیں توقع نہیں تھی کہ وہ روئیں گی ہمارے جانے کے بعد یا ہمارے جانے پر۔ تو ایک دیا میرے توقع کے سوا روشن ہوا، وہ ایڈیشنل دیا تھا جو روشن ہوا۔ اور تیرے کرنوں کو ترستے ہیں یہاں، یہ خاص کر ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنے ملک میں رہ کے تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، لیکن جب انہیں اپنا کریئر چوز کرنا ہوتا ہے تو وہ دوسرے ملک کے طرف رواں ہو جاتے ہیں تاکہ وہاں زیادہ اچھے اپارچونیٹیز ملیں، اچھے پیسے ملیں، اور پھر دھیرے دھیرے وہیں کے ہو کے رہ جائیں۔ تو وہ جو ان میں جو کرنیں ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں جو اپنے ملک میں کام آنے چاہیے تھی، اپنے لوگوں کے کام آنے چاہیے تھی، جیسے ڈاکٹرز ہیں، تو یہاں بھی مریضوں کی کمی نہیں ہے۔ تو چاہیے تھا یہ کہ ان کی جو تعلیمی لیاقت ہے، ان کی جو قابلیت ہے، ان کا جو ٹیلنٹ ہے اس ڈاکٹر کی،
وہ اپنے ملک کے لوگوں کے کام آنے کے بجائے وہ غیر ملکوں میں جا کر کے وہ بس گئے، تو وہاں کے مریضوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ کرنیں وہاں کام آ رہی ہیں، وہ کرنیں وہاں روشن ہو رہی ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے ملک میں روشن ہوتی۔ تو تیری کرنوں کو ترستے ہیں یہاں، تو یہ کن گلیوں میں کن لوگوں میں جا روشن ہوا، لیکن تو پتہ نہیں کن گلیوں میں جا کر کن لوگوں میں جا کر کے تو روشن ہو گیا۔ تو نے اپنی لیاقت، اپنا ہنر وہاں جا کر دکھایا، جبکہ تیرے لوگ تیری کرنوں کو یہاں ترس رہے تھے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور واقعی میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی یہ غزل پسند آئی ہوگی۔ پھر جیسا ہوگا میں ان کی دوسری غزلیں بھی آگے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ غزل کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور یہ ویڈیو بھی کیسا لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔